کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ فکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنے لگے، لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ مجنو ہو گئے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ جیسے کن کو کہا گیا؟ انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا۔ یہ لوگ مجنو کب کہیں گے؟ لوگ مجنو اس وقت کہیں گے جب شکلوں میں گھس کے شکلوں کا انکار کیا جائے گا۔ جب شکلوں میں گھس کر کس کا انکار ہوگا؟ شکلوں کا۔ اسباب میں گھس کر اسباب کا انکار، کس کے مقابلے میں؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے مقابلے میں۔ کہ شکلوں میں جا کر ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈاکٹری سے کچھ نہیں ہوتا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کھیت والوں سے کہیں کھیت والوں تمہارے کھیت سے کچھ نہیں ہوتا، رزق اللہ دیتے ہیں، اللہ چاہیں تو بغیر کھیت کے رزق دیں، ساتوں زمین لوہے کے ہو جائیں، ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائیں، اس کے درمیان بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو پالنا چاہیں، یعنی نہ آسمان سے کچھ برسے نہ زمین سے کچھ اگے، اگر اللہ اس کے درمیان کسی کو پالنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی پالنے پر قادر ہیں۔ جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں پال کے دکھایا، ماں کے پیٹ سے نکال کے پال کے دکھایا، دانت دیے تو روٹی چبا کر پال کے دکھایا، جب تک دانت نہیں دیے تھے دودھ کے ذریعے پال کے دکھایا، جب تک دودھ نہیں تھا ماں کی غلاظت سے پال کے دکھایا۔ ہر شکل میں پالنے والے کو رب کہتے ہیں، ہر شکل میں پالنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت فرما رہے اپنے بیان کے اندر کہ اگر ہم لفظ رب پر غور کریں، کس کے اوپر غور کریں؟ اگر ہم لفظ رب پر غور کریں تو ہم نے سوائے اللہ کے نہ جانے کتنی چیزوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین، ہر سنت میں الحمدللہ رب العالمین، قرآن پڑھ رہے تو الحمدللہ رب العالمین، لیکن اگر لفظ رب پر غور کیا جائے تو نہ جانے اللہ کے علاوہ کتنی شکلوں کو ہم نے رب بنایا ہوا ہے، نہ جانے اللہ کے علاوہ کتنی شکلوں کو ہم نے رب، جسے جو شکل نظر آئی اس نے اسی شکل کو رب بنا لیا، جسے جو شکل نظر آئی اس نے اسی شکل کو کیا بنا لیا؟ رب۔ کھیت والوں نے کھیت کو رب بنایا، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قبر کے اندر زبان وہ یقین کے قبر کے اندر زبان وہ معلومات کے اوپر نہیں چلے گی، بلکہ قبر کے اندر زبان جو چلے گی وہ یقین کے اوپر چلے گی۔ بڑا عجیب بیان حضرت کا ہمارے پاس لکھا ہوا۔ حضرت اس بیان کے اندر فرما رہے کہ دنیا کی زندگی چائے کی کیتلی کی طرح ہے۔ کیسی ہے؟ چائے کی کیتلی کیسی ہوتی ہے؟ چائے کی کیتلی آپ حضرات نے دیکھی، ہر ایک کے گھر کے اندر ہمارے ہندوستان میں موجود چائے کی کیتلی۔ حضرت فرما رہے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسی چائے کی کیتلی۔ چائے کی کیتلی کے اندر پانی بھرو گے تو پانی نکلے گا، چائے کی کیتلی کے اندر دودھ بھرو گے تو دودھ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی پانی بھرے دودھ نکل جائے، کوئی دودھ بھرے پانی نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو بھرا جائے گا وہی نکلے گا۔ یہی حال دل کا ہے کہ اس دل کے اندر محنت کر کے، اس دل کے اندر بول کر، اس دل کے اندر یقین جس چیز کا بنے گا وہی یقین قبر کے اندر زبان کو چلوائے گا۔ وہی یقین کس کے اندر چلوائے گا زبان کو؟ قبر کے اندر۔ کہ قبر کے اندر جا کر اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تو جس نے پوری زندگی کھیت کو رب بنایا، جس نے پوری زندگی دکان کو رب بنایا، جس نے پوری زندگی تجارت کو رب بنایا، یعنی تجارت سے پلنے کا جس نے یقین دل کے اندر بٹھایا، اسے پالنے والی تجارت نظر نہیں آئے گی تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کہ کون رب ہے۔ جب کھیت والے کھیت کو کہیں گے، دکان والے دکان، جو جس کی شکل جس شکل کا یقین جس دل کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا، جب اسے وہ شکل نظر نہیں آئے گی تو یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کون پالنے والا۔ اسی واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا عمر،
رضی اللہ تعالیٰ جب یہ قبر کے اندر جائیں گے، منکر نکیر آ کر ان سے پوچھیں گے من ربکا، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا رب کون ہے؟ یہ جواب میں کہیں گے میں خوب اچھی طرح اپنے رب کو جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اے عمر تمہارا دین کیا ہے؟ میں اچھی طرح اپنے دین کو خوب جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اے عمر تمہاری جانب کسے رسول بنا کر بھیجا گیا؟ کون آئے نبی؟ میں اپنے نبی کو تمہارے سے خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تم اتنے اوپر سے آ رہے ہو، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ فرشتے جا کر کہیں گے اللہ سے جل جلالہ عم نوالہ سے، اللہ تبارک و تعالی سے، اے اللہ آپ نے عمر کو ہمارے پاس سوال کے واسطے بھیجا تھا یا ہمیں عمر کے پاس سوال کے واسطے بھیجا تھا؟ یہ تھا ایمان جو صحابہ رضی اللہ مجمعین نے حالات میں، مشقتوں میں، پریشانیوں میں یہ ایمان تیار کیا مکہ مکرمہ کی زندگی میں، اور یہی ایمان مطلوب ہے اصل۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اصل مطلوب۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ مجمعین قوی ایمان کے ہونے کی علامت کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین اتنا قوی ایمان ہونے کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، اور ہمارے ضعف ایمان کی علامت ہے کہ ایمان کے ضعیف ہونے میں ہم ہر وقت ایمان سے بے فکر رہتے ہیں۔ غور کریں ذرا اس بات پر۔ ایک تابعی ملے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، حیات الصحابہ کے اندر ہے کہ 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا۔ میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں کیا پایا؟ فکر مند، کہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے، پتہ نہیں کس حال میں میرا جانا ہوگا، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی میرے سے کس حال میں ملیں گے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ جس گلی سے گزر جاتے شیطان اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایسا مضبوط ایمان، ایسا مضبوط ایمان کہ قبر میں فرشتوں سے سوال کر رہے۔ مناقبات عمر، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا، کتنے مواقع ایسے ہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آسمان سے وہی نازل کیا۔ پردے کا حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت پر نازل، شراب کا حرام ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت پر، یا رسول اللہ شراب کو حرام کروا دیجئے، یا رسول اللہ پردے کا حکم نازل کر۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس قوی ایمان کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے اور کہتے اے حذیفہ تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمر کو وہ منافقین کی فہرست دے دو، بس اتنا بتا دو کہیں منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ کہیں منافقین کی فہرست میں کس کا نام تو نہیں ہے؟ عمر کا نام تو نہیں۔ ہم غور کریں اس بات کے اوپر، جب کبار صحابہ کا ایمان کے بارے میں یہ عالم، یہ فکر ہے، جنہیں اللہ کے رسول شہید ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، جنہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعد خلیفہ بنا کر جا رہے، امت کے بہترین آدمی، امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اس ایمان کی مستقل مشق ہے، اس ایمان کی صحابہ رضی اللہ مجمعین سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ پوچھے یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ کسی کثرت سے کہ جتنا بھی اللہ کا غیر دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ ہی نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ اس کے واسطے انبیاء علیہ السلام ہر شکل، حضرت مولانا صاحب کا بیان ہے اور بہت عجیب و غریب حضرت کا بیان، حضرت بیان کے اندر فرما رہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ہر نبی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک شکل لے کر آئے، ہر نبی کے مقابلے میں، ویسے ساری شکلوں کا انکار، لیکن ایک خاص شکل انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں۔
ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کی شکل، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی شکل، شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں باغات کی شکل، عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سائنس کی شکل، ہر نبی کے مقابلے میں ایک شکل لے کر آئے جس سے اس شکل کا انکار کروایا۔ اسی طرح قیامت تک جتنی بھی شکلیں آئیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلمہ لے کر آئے ہیں کہ قیامت تک آنے والی ہر شکل کا انکار اس کلمے کے اندر ہے۔ قیامت تک آنے والی ہر شکل کا انکار کس میں ہے؟ اس کلمے کے اندر۔ تو ایک تو عملی انکار جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، ایسا آسان انکار، ایسی آسان شکل کہ ایک ناسمجھ سے ناسمجھ آدمی بھی اس طریق پر چل کے منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ اس طریقے پر چل کر کہاں پہنچ سکتا ہے؟ منزل کو۔ آئے اپنی والدہ کے پاس، آ کر کہنے لگے، ہم بتا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب، میرا پالنے والا کون ہے، اس بات پر غور کرنا چاہیے بیٹھ کر۔ آئے اپنی والدہ کے پاس، آ کر کہنے لگے، اماں جان مجھے کھانا کون کھلاتا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹے میں تجھے کھانا کھلاتی ہوں۔ اماں پھر آپ کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ بیٹے تیرا باپ آزر مجھے کھانا کھلاتا ہے، کھانا دیتا ہے۔ اماں جان آزر کو کھانا کون دیتا ہے؟ بیٹے نمرود آزر کو کھانا دیتا ہے۔ اماں جان نمرود کو کھانا کون دیتا ہے؟ حضرت مولانا صاحب کے بیان میں کہنے لگی ماں کہ بیٹے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نمرود تو رب الارباب، یعنی جتنے کھانا کھانے والے ہیں، جتنے پینے والے ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو کھلانے والا نمرود ہے۔ ایک شکل ہے انتہا کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، اطمینان نہیں ہوا طبیعت کو۔ پھر آگے تجسس، حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے ہر امتحان کے بعد ایک بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا رہا۔ پھر نکلے، پھر ستارے کو دیکھا آسمان پر، ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر میں ستارہ غائب ہو گیا، لیکن نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیان میں لکھا ہوا ہے حضرت کے، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کا انکار کیا، ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی تک ہم نے ستاروں کا انکار نہیں کیا۔ اگر ستارے دیکھنے والے نجومی یہ کہتے ہیں کل بارش ہوگی تو ہم یقین کر لیتے ہیں کل بارش ہوگی، وہ کہتے ہیں کل موسم خراب ہوگا، ہم یقین کر لیتے ہیں کل موسم خراب ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں فلاں دن یہ ہونے والا ہے، اس پہ ہم یقین۔ ابراہیم علیہ السلام کب ستارے کا انکار کر کے آگے چلے گئے؟ ستارے کا انکار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صحابہ کے اندر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نکلے اللہ کے راستے میں، جماعت تیار ہوئی نکلنے کے واسطے، ایک مسافر نامی کاہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ ابھی مت نکلیے، میں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بتایا ہے، ستاروں کو دیکھ کر یہ غور کیا ہے کہ اگر آپ ابھی نکلیں گے تو آپ کے نکلنے میں آپ کو نقصان ہوگا، اگر آپ ابھی نکلیں گے تو آپ کے نکلنے میں آپ کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا بڑا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اور اس کی مخالفت میں فوراً روانہ کی جماعت، اور جس جگہ جانی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی فتح دلوائی۔ پھر اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا، کہنے لگے اگر ہم کاہن کے کہنے پر نکلتے اس وقت بھی ہمیں فتح ہوتی، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ کاہن کے کہنے پر نکلے ہیں اس واسطے فتح ہوئی۔ کس کے کہنے پر نکلے؟ ہم اس کی مخالفت میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح یاب کروایا۔ اس واسطے 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا انبیاء علیہ السلام کو بھی علم نہیں کہ یہ کب ہوں گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بارش کب برسے گی یہ اللہ جانتے ہیں، کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں، موت کی زمین پر آئے گی یہ اللہ جانتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ارحام کے اندر کون ہے، یہ بڑے ہو کے شقی بنے گا، سعید بنے گا، نیک بخت بنے گا، بدبخت بنے گا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بارش۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ستاروں کا انکار،
پھر آگے بڑھے، آگے بڑھ کر چاند نظر آیا، پھر چاند کا انکار، پھر اور آگے بڑھے، جس سے بڑی جو شکل نظر آتی رہی اس شکل کا انکار، آخر میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ حضرت مولانا صاحب کو بیان، سب سے بڑا امتحان وہ جبرائیل علیہ السلام کی مدد کا انکار ہے۔ اس کا بڑے امتحانوں میں سے ایک بڑا امتحان کہ کپڑے اتار لیے گئے، توپ کے اندر رکھ دیا گیا، گولا چھٹنے والا ہے، اور ایسی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام جلنے والے ہیں جو آگ آج سے پہلے نہیں جلائی گئی اور نہ شاید آئندہ کبھی جلائی جائے، کہ پرندے بھی اگر اس آگ پہ سے گزرے تو جل کر اس کے اندر گر جائے، ایسی دہکتی ہوئی آگ، کپڑے اتار لیے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت بیان میں فرما رہے کہ دعوت کی نسبت پر ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے کپڑے اتارے گئے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی ناگواریوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہاں کپڑے اتار کر توپ میں رکھا گیا، گولا چھٹنے والا ہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ فرشتہ جو سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا ہے، جن کا سر عرش پر ہو، پیر تحت الثرى میں، اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں اترتے۔ اللہ کے رسول صلی